السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ اور آپ سب سے عاجزانہ ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل، جو آپ کے چینل، ہم سب کے چینل دین اسلام حق پسند کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ان سے جڑیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ ان سے مستفید ہو، ان کے لیے جو ہے آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی اس پہ ویڈیو یا کوئی میسیج یا کوئی رسالات اس پہ پہنچیں گے تو آپ تک پہلے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ بڑا عجیب و غریب بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت بیان فرما رہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہی چیز کھل کر انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ انسان جس چیز پر کیا کرتا ہے، دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں آپ سارے شعبے اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ ڈاکٹر ڈاکٹری پر محنت کر رہا، ڈاکٹری کھل کر اس کے سامنے آ رہی۔ انجینئر انجینئرنگ پر محنت کر رہا، انجینئرنگ کھل کر اس کے سامنے آ رہی۔ کاشتکار زمین کے اوپر محنت کر رہا، زمین کھل کے اس کے سامنے آ رہی۔ تجارت والا تجارت پر محنت کر رہا، تجارت کے فوائد، جس چیز پر مجاہدہ ہو رہا اسی چیز کا مکاشفہ ہو رہا۔ جس چیز پر کیا ہو رہا، مجاہدہ، وہی چیز کھل کر کھل کر سامنے آ رہی وہی چیز۔ حضرت فرماتے تھے ہم نے زمین کے اوپر محنت کی، ایک بے جان چیز زمین، اس پر تھوڑی سی محنت سے دانہ اگ کر سامنے آیا، پھر تھوڑی محنت کی اسی سے پانی نکل کر سامنے آ گیا، پھر تھوڑی سی محنت کی جس زمین سے دانہ پانی نکلا تھا اسی زمین سے پیٹرول، سونا اور چاندی نکل کر سامنے آئی۔ یہ ہے محنت۔ کس کی محنت؟ زمین کی محنت ہے کہ مٹی کے اوپر محنت کی، عمارتیں بنا دی، لوہے کے اوپر محنت کی، ہواؤں میں اڑا دیا۔ جب ایک بے جان چیز پر محنت کرنے سے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی نفع، اسی طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین نے نہ نظر آنے والی چیزوں پر محنت کی۔ اتنا اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو بولا کہ دنیا کی ساری بڑائیاں ان کے سامنے چھوٹی معلوم ہونے لگی۔ ساری بڑائیاں کیا ہونے لگی؟ چھوٹی معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، پیر سے اٹھایا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے حارثہ کس حال کے اندر صبح کر رہے؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت کے اندر صبح کر رہا۔ اے حارثہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارے قول کی کیا حقیقت؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے جی کو دنیا سے پھیر لیا، میں نے اپنے جی کو دنیا سے پھیر لیا، رات بھر جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر بھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لایا جا رہا ہے، اس عرش کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، لوگوں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ جتنے بھی گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور جتنی بھی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ سب کی بڑی بنیادی وجہ وہ استحضار آخرت کا ختم ہو جانا ہے۔ آخرت کا استحضار نہ ہونا، یعنی آخرت آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان سے کیا ہوتی ہیں؟ ورنہ تو حق یہ ہے کہ ہر چیز کا، زندگی کا ہر جز صفت صلاۃ پر آ جائے اور صفت صلاۃ صفت احسان پر آ جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ہر وقت بندہ ایسا رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا، وہ اللہ کو دیکھ رہا۔ یہ تنہائیوں میں ہوگا، اس سے گناہ نہیں ہوں گے، یہ بازار میں ہوگا، اس سے گناہ نہیں ہوں گے، اس کی جلوت ہوگی، اس کی خلوت، اس کی جلوت خلوت جس دن ایک سی ہو جائے گی اس دن یہ اصل کامیابی کو پہنچ جائے گی، یہ اصل کام پہنچ جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر استحضار آخرت اور گناہوں سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی اور آخرت کو ہر وقت سوچے بغیر۔ عجیب و غریب مثال حدیث شریف کی تشریح میں لکھی ہے۔ ایک شارح حدیث لکھتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر آگ جلائی جائے،
ایک کمرے کے اندر کیا جلا دیا ہے؟ آگ جلا دی جائے اور اس آگ کے پاس کچھ مال رکھ دیا جائے. آگ کے پاس کچھ مال رکھ دیا اور اس سے یہ کہے کہ دیکھو بھائی کوئی مسئلے کی چیز نہیں ہے, یہ آگ جل رہی ہے, یہ آگ کے پاس مال رکھا ہوا ہے, آپ نے جیسے ہی مال کو ہاتھ لگایا ہم اٹھا کر آپ کو آگ کے اندر ڈال دیں گے, ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آنکھوں کے سامنے آگ کے ہونے کی وجہ سے یہ ساری زندگی گزار دے گا, اس مال کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرنا. اس مال کو ایک محدث کا بڑا عجیب و غریب واقعہ, اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ اندھیری رات میں بیٹھا ہوا, سردی کی رات تھی, اپنا مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا. اکیلے گھر کے اندر بیٹھا کمرے میں مطالعہ چل رہا تھا. اتنے میں دروازے پر کھڑکا ہوا. دروازے پر کھڑکا ہوا دیکھا تو ایک عورت, ایک لڑکی دروازے پر کھڑی. آپ یہاں کہاں, آپ کون, کس سے ملنا؟ جی میرا قافلے کے ساتھ چل رہی تھی, اپنی ضرورت کے واسطے قافلے سے الگ ہوئی. قافلے والے سمجھے کہ میں اپنی سواری پر ہوں, پورا قافلہ آگے بڑھ گیا, میں رہ گیا, میں رہ گئی. آج رات کا صرف سوال ہے, آج رات آپ کے پاس رہ لوں یہاں پر, مجھے رات کو رہنے کے واسطے ٹھکانہ دے دیجیے, مجھے رات کو رہنے کے واسطے ٹھکانہ دے دیجیے. صبح جب قافلہ دیکھے گا میں نہیں ہوں, مجھے واپس لینے کے واسطے آ جائیں گے یہاں پر. ایک رات کی بات ہے, ٹھیک ہے بھائی رہ لو آج رات. اب رات کو رہنا شروع ہوئی, رات کو رکے وہاں پر تو دیکھا انہیں طالب علم جو علم کو حاصل کر رہے تھے, ہر تھوڑی دیر پر چراغ جل رہا تھا, ہر تھوڑی دیر میں چراغ پر اپنی انگلی جلانا شروع کر دیتے. ارے انگلی جلتی ہے, اسے ہلاتے ہیں, پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں. پھر تھوڑی دیر میں پھر انگلی جلانا شروع کر دیں چراغ کے اندر, پھر انگلی جلے, پھر اسے تو دیکھتے رہے. صبح جب جانے لگی واپس تو پوچھنے لگی کہ سب کچھ تو ٹھیک رہا, لیکن یہ بتائیے کہ آپ بار بار چراغ کے اندر انگلی کیوں جلا رہے تھے اپنی؟ کہنے لگے میرے پاس شیطان آتا تھا, کہتا تھا اکیلے تم ہو, اکیلے یہ عورت ہے, کیا اچھا موقع تمہارے پاس ہے. تو میں اپنی انگلی جلا کر شیطان سے کہتا تھا پہلے دنیا کی آگ برداشت کر لے, پھر آخرت کی آگ میں جلنا. پہلے دنیا کی آگ تو برداشت کر لے, پھر آخرت کی آگ. اسے کہتے ہیں تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ ہے استعداد آخرت, یہ ہے کامیابی کا راستہ. جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ تجارت میں اللہ سے ڈرتے ہیں, جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہیں, جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے ہیں, جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ ایسے رحم کا معاملہ. ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے, ابھی آپ کے سامنے حدیث, الراحمون یرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء, تو آسمانوں میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے. جو آسمانوں میں تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ رحم. سب سے بڑا ظلم اپنے نفس کے اوپر, سب سے بڑا ظلم اپنی ذات کے اوپر, سب سے بڑا ظلم وہ انسان کا معصیت کے اندر مبتلا ہو جانا ہے. وہ انسان کا معصیت میں مبتلا ہو جانا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. جتنے بھی زمین پر ہونے والے فیصلے ہوتے ہیں, جتنے بھی زمین پر ہونے والے فیصلے ہوتے ہیں وہ اس انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر مرتب ہوتے ہیں. اس پر مرتب ہوتے ہیں اعمال. اعمالکم عمالکم, قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں. تمہارے اعمال ہی کیا ہے؟ تمہارے حکام. مسلمان کے عمل پر یہ سارے فیصلے مرتب. ورنہ حضرت فرماتے تھے اغیار تو انعام کی طرح ہے, غیر جو ہے وہ انعام کی طرح ہے, ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے کرنے سے. جو اللہ کی نہ ماننے والے, جنگل کے اندر کسی شیر نے بھیڑیے کو پھاڑ دیا, کسی بندر نے درخت کو توڑ دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, آپ بتاؤ اس کا شہر کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ پڑے گا کچھ اثر؟ اثر پڑتا ہے. حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی کہ بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں ایک جنازہ گزرا.
اس جنازے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو اسے آرام مل گیا، یہ اس سے آرام مل گیا، یہ تو اس سے راحت مل گئی، یہ اس سے راحت مل گئی۔ لوگ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ تو اس سے راحت مل گئی، اس سے راحت مل گئی۔ فرمایا اگر یہ نیک آدمی تھا تو دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اس کو راحت مل گئی، اور اگر یہ برا آدمی تھا تو اس کی برائی کی وجہ سے جو مصیبتیں، جو بلائیں نازل ہو رہی تھی اس سے دنیا والوں کو راحت مل گئی، اس سے دنیا والوں کو کیا مل گئی؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، ابھی ہمیں معصیت کے اثرات نظر نہیں آتے، نافرمانیوں کے اثرات نظر نہیں آتے، ورنہ اگر نظر آنے شروع ہو جاوے تو انسان کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے، انسان کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے۔ آپ دیکھو محلے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی شرابی آ جائے، محلے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی چور آ جائے، محلے کے اندر کوئی برا آدمی آ جائے جس کی وجہ سے آئے دن پولیس محلے میں آتی ہو، سارے محلے کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ بھائی دیکھو فلاں برا آدمی ہمارے محلے کے اندر ہے، فلاں غلط آدمی ہمارے محلے کے اندر ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس غلط آدمی کو اپنے محلے سے، پورا محلہ شریفوں کا محلہ ہے، آئے دن پولیس کی گاڑی کھڑی رہتی ہے، آئے دن پولیس چکر لگاتی رہتی ہے، ہم سب کی اس سے توہین ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے اس محلے سے اس ایک آدمی کو نکال۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست وہ 80 گھرانوں تک، ایک بے نمازی کی نحوست وہ 40 گھرانوں تک جاتی ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں طرح طرح کی پریشانیوں کا آنا، ان بلاؤں کا آنا، یہ اثر ہے۔ اس واسطے سب سے بڑی کامیابی اور ایمان کا سب سے بڑا تقاضا جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی کا ہونا ہے، اور تقوی کہتے ہیں تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی گناہ کی تیاری کرے، گناہ کرتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگے، گناہ کرتے ہوئے پردہ گرانے لگے، بس اس پردے کا گرانا، اس دروازے کا بند کرنا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بڑا گناہ کہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے، جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، جب تم ان سے چھپ کر گناہ کر رہے، جو نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں دل کے اندر، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ سب سے بڑی چیز وہ کس کا ہونا؟ تقوی کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی پر اور صبر پر، دیکھو ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے صبر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر پریشانی سے انسان کو نکال دیتی ہیں، لیکن جہاں تقوی کے بغیر صبر ہو وہاں صبر کسی کام کا نہیں، وہاں صبر کسی کام کا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ وہ اس تقوی اور صبر پر ہے کہ صبر اختیار کیا بھائیوں کے مقابلے میں، تقوی اختیار کیا زلیخا کے مقابلے میں، کیسی کیسی تکالیفیں بھائیوں نے پہنچائی، باپ سے الگ کیا، کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے حوالے کیا، قافلے والوں سے لے جا کر قافلے والوں کو بیچ دیا، جتنی تکالیفیں اٹھائی وہ کن سے اٹھا رہے؟ بھائیوں سے، اور جس دن بھائی آئے ان سے کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غم کوئی افسوس نہیں، جاؤ معاف کیا۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر کا دائرہ جتنا وسیع ہے، اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، اصل امتحان قدم قدم پر اس کام میں وہ صبر کا ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے صبر۔ جن مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکالیف پہنچائی، جن مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، کہ جب مکے سے نکل رہے تھے اللہ کے رسول، آخری وہ پہاڑ کی چوٹی جہاں سے کعبہ نظر آیا کرتا تھا، وہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کہنے لگے اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اے کعبہ اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں زندگی بھر تیری ہی خدمت کرتا رہتا۔ مکہ رخصت مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ مجمعین مکے کی یادوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ شعر پڑھا کرتے تھے حبذا مکہ ذا وادی بہا امشی بلا ہادی، یہ سارے اشعار عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہی اچھا وادی تھی مکہ مکرمہ کی، جہاں میں بغیر رہبر کے چلا کرتا تھا، جہاں کی گلیوں سے میں واقف تھا، اپنے گھر کو کون نہیں یاد کرتا، جہاں
ایسی تکالیفیں صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اٹھائی. آج مکے میں داخل ہوئے فتح کے ساتھ داخل, کوئی معمولی فتح نہیں, ایسی فتح جسے اللہ فتح مبین کہہ رہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ایسی بڑی فتح کے ساتھ داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. طواف کیا, طواف کے بعد فتح. میرے محترم دوستو, بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہے ہیں. اصل صبر اور اصل معاف کرنا وہ غالب آ جانے کے بعد معاف کرنا ہے. اس کے بعد یہ اصل ہے. رحم کرنے والوں کی اصل علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے ایک آدمی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح کی, ایسی بڑی فتح اہل مکہ نے دیکھی. مکے والے کفار جتنے بھی اللہ کے نہ ماننے والے تھے ذلیل رسوا ہوئے, سب کچھ ہوا, یہ سارا منظر دیکھا سب کچھ. اس کے باوجود طواف کرتے کرتے ایک کافر اس چکر میں کہ مجھے موقع مل جائے میں حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرانے لگے. قریب بلوایا, اسے کہتے ہیں رحم, کرم کرنا. قریب بلوایا, قریب بلوا کر پوچھا کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کچھ نہیں, میں تو طواف کر رہا تھا. صحیح بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ جناب میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا, میں تو طواف کر رہا تھا. فرماتے ہیں وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مجھ سے پوچھا اور چوتھی بار میں میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا. جتنے شکوک میرے سینے کے اندر تھے وہ سب کے سب ختم ہوئے اور میرے دوران طوافی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. وہ دوران طوافی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل. یہ نہیں کہ ہم غالب ہیں, ہم بدلہ لے کر دکھائیں گے, کون کر لیتا ہے, کون کیا بگاڑ لے گا. جی دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں, اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں اللہ پاک سے صبر کرنے کی بھی توفیق مانگا کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ توفیق بھی اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے اور جن کو توفیق ملتی ہے انہی کو عمل کرنے کا نصیب ہوتا ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندے رہیں اسلام پہ رہیں اور خاتمہ ایمان پہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی دعا کرتے ہیں. اور آپ سب سے آخر میں ایک گزارش بھی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سب ساتھ دیں اور سپورٹ کریں کہ پیغام دین کو ہمیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. اس لیے جو نئے بھائی آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور باقی تمام بھائی مل کے ان کو شیئر کریں اپنے دوست میں, احبابوں میں, رشتہ داروں میں, تاکہ ہمارے کہنے سننے سے کسی کا بھلا ہو جائے. یہ ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.